اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جو ہماری نشستیں گزری ہیں اس میں ہم نے سورہ الفاتحہ کی نحوی اور صرفی تحلیل کی ہے، تو یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا۔ آج ہم سورہ البقرہ سے ابتدا کرتے ہیں اور سورہ البقرہ کی انشاءاللہ صرفی اور نحوی تحلیل کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے جو آج کا ہمارا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابتدا ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ الف لام میم، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو الف لام میم ہے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ان کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس میں ان کی جو تحلیل ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم ذالک سے اپنی آج کی جو گفتگو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو آپ اس کے شروع میں دیکھیں ذالک جو ہے یہ اسم الاشارہ ہے جو دور کی چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، یا انگلش میں ہم کہتے ہیں دیٹ، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دکھنے میں تو یہ ایک آپ کو لفظ نظر آتا ہے، لیکن اصل میں یہ کس سے بنا ہے؟ ذا ہے اور اس میں لام ہے ذال، اور پھر اس کے بعد ہے کا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ ذا جو ہے اس کا جو الف ہے وہ ساکن ہے، تو اصل میں اس میں اشارہ جو ہے وہ یہ ہے ذا، ٹھیک ہے، یعنی وہ۔ یہ جو لام ہے للبعد، دور کی چیز کے لیے، اور کا جو ہے یہ مخاطب کے لیے، یعنی خطاب ہے نا، آپ اشارہ کرتے ہیں تو کسی کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، تو یہ جو جس کو آپ سامنے رکھتے ہیں، جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ مخاطب ہے نا، تو کا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک، تو ہم یہ کہیں گے اسم الاشارہ یہ مبنی ہوتا ہے، مبنی علی السکون، کیونکہ اس کی یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، مبنی علی السکون ہے، اور یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلی کلاسوں میں آپ نے پڑھا تھا مبتدا کیا ہوتا ہے، تو یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ مبنی ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ تو ظاہری طور پر اس کے اوپر کوئی مرفوع ہونے کی علامت نہیں ہوگی، جیسے مفرد کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں تو پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا دو پیش ہوتے ہیں، تنوین ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو ہے رفع کی کوئی علامت نہیں ہے، چونکہ اسم اشارہ مبنی ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے اسم الاشارہ ذالک اسم الاشارہ مبنی علی السکون محلا مرفوع لانہ مبتدا، تو اس کا محل کیا ہے، اس کی جگہ کیا ہے، رفع کی جگہ ہے، چونکہ یہ مبتدا واقع ہوا ہے۔ تو الکتاب، ذالک الکتاب، آپ نے دیکھا با کے اوپر ہم نے پیش ڈالی، ضمہ ڈالا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ الکتاب جو ہے یہ دال کا بدل ہے، بدل، تو بدل جو ہے وہ اپنے مبدل منہ کے اعراب کو کے تابع ہوتا ہے، تو چونکہ یہ مرفوع ہے اس لیے یہ بھی مرفوع ہے۔ الکتاب، آپ نے دیکھا یہ مرفوع ہے، مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ الضمۃ الظاہرہ، اس کے آخر میں یہ جو ضمہ لگایا گیا ہے، پیش لگایا گیا، تو ٹھیک ہے جی۔ ذالک الکتاب یہ مبتدا ہو گیا۔ اب آگے چلیں، لا ریب فیہ، اس کے اوپر آپ غور کریں، تو اس میں جو لا ہے یہ بھی ایک حرف ہے نا، اور الف اس کا بھی ساکن ہے، تو یہ حرف کون سا ہے؟ یہاں پہ جو لا ہے یہ لا النافیہ للجنس ہے، لا النافیہ للجنس، اس کو ایسے بولتے ہیں، لا النافیہ للجنس، النافیہ للجنس، جنس کی نفی کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ کیا تھا؟ ریب ہے نا، تو اس کی جو شکل تھی وہ ریبن تھی، ٹھیک ہے، ریبن تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ جو لا النافیہ للجنس ہوتا ہے اس کا جو اسم ہے نا، یعنی اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ اس کا اسم ہوگا، تو یہ منصوب ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، لیکن ایک فتح کے ساتھ، تنوین اس میں نہیں لگتی۔ لا النافیہ للجنس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اسم کے اوپر تنوین نہیں آتی اور وہ منصوب ہوتا ہے، تو لا ریبہ، ٹھیک ہے، یہ ریب جو ہے لا کا اسم ہے، منصوب ہے۔ فی ہی، ایک فی ہے ایک ہی ہے، فی ہی یہ جار ہے، اور ہی جو ہے یہ ضمیر متصل، ٹھیک ہے، یہ ضمیر متصل ہے، تو یہ جار اور مجرور ہے، یہ ضمیر جو ہے یہ محلن کیا ہے؟ مجرور ہے، اس کی جگہ جو ہے جر کی ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ جتنے بھی حروف جر ہوتے ہیں ان کے بعد آنے والی چیز جو ہے مجرور ہوتی ہے، تو چونکہ یہ ایک ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی ظاہری علامت نہیں ہوتی جر کی، تو اس کو ہم محلن مجرور بولتے ہیں۔
ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ لا ریب فیہ یہ پورا ایک جملہ بن گیا نا، یہ پورا جملہ بن گیا. تو یہ پورے کا پورا جملہ لا ریب فیہ ہم کہیں گے یہ خبر ہے کس کی؟ ذالک کی، مبتدا کی یہ خبر ہے. اس کو ہم خبر اول بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آگے ہے ہدن. ہدن تو ہدن کا جو لفظ ہے اس کے اوپر آپ غور کیجئے، یہ اس کی خبر ثانی بن رہا ہے. کس کی خبر؟ ذالک کی. یہ اس کی دوسری خبر بن رہی ہے. ایک اعراب تو اس کا یہ ہے کہ ہدن جو ہے یہ اس کی خبر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تو آخر میں حرف علت ہے، اس کے اوپر تو کوئی وہ پیش آپ تو نہیں پڑھ رہے نا. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہدن جو ہے خبر مرفوع ہے بالضمہ المقدرہ علی آخر. اس کی آخر میں ایک دمہ ہے جو چھپا ہوا ہے، الدمہ المقدرہ ہے. اس لیے یہ کیوں اس کے اوپر دمہ مقدرہ ہے؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا اور یہ خبر واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے اس کے اعراب یہ ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ خبر نہیں حال ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حال جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے نا، حال منصوب ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہدن جو ہے منصوب، ہدن منصوب بالفتحہ المقدرہ علی آخر. اس کی آخر میں ایک زبر ہے، ایک فتحہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ یا کے اوپر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حال بھی بن سکتا ہے اور یہ خبر بھی بن سکتی ہے. تو اگر آپ اس کو خبر مانتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کا بھی کوئی شک نہیں. ریب شک کو بولتے ہیں نا. اور یہ جو میں نے کہا ہے کسی طرح کا بھی کوئی شک نہیں، ہر طرح کے شک سے یہ پاک ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ لا کی وجہ سے کہا کہ لا لنفی الجنس ہے نا. اور یہ بعد میں آنے والے کلمے کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں اس کے جنس کی نفی کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شے اگر وجود رکھتی ہے اور اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے شک سے بنتا ہے، شک کی جنس سے بنتا ہے، وہ چیز قرآن کے اندر نہیں ہے. شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ریب کی گنجائش نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. لا ریب فیہ، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. تو ابھی اس کو ہم خبر سمجھیں گے. خبر تو ہم کہیں گے یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں، ہر طرح کے شک سے یہ پاک ہے، اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور اگر اس کو حال سمجھے ہدن کو، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور اس میں شک شبہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا جو اپنا حال ہے، اس کا جو اپنا حال ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اس کا حال کیا ہے کہ یہ متقی لوگوں کو ان کی منزل پہ پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس کا حال متقی لوگوں کو ان کی منزل پر پہنچانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، لہٰذا اس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا متقین، اس کے اوپر تھوڑی سی یعنی صرفی ایک طرح کی گفتگو یا صرفی تحلیل ہم اس کی کرتے ہیں. یہ دراصل اس کا جو مادہ ہے، اس کی جو جزر ہے، واو ہے اور قاف ہے. ٹھیک ہے، اور یا ہے. 3 حرف ہیں، واو، قاف اور یا. عربی زبان میں جو ہے مختلف طرح کے ابواب ہوتے ہیں، اور ان ابواب کے اندر لفظوں اور حروف کو جب داخل کیا جاتا ہے، افعال کو داخل کیا جاتا ہے، تو ان کے معنوں میں چینج آتی ہے اور ان کی شکل بھی بدلتی ہے. تو جب یہی فعل، ٹھیک ہے، یہ فعل جو ہے، تو جب یہ فعل جو ہے باب افتعال میں جاتا ہے تو اس کی شکل کیا بنتی ہے؟ افتعال، اس کا وزن ہے نا. باب افتعال کا وزن کیا ہوگا؟ افتعال. تو اب تقا، یہ اس کی شکل بنے گی. افتعال اب تقا. ٹھیک ہے، اب تقا یعنی اس نے تقوی اختیار کیا. تو چونکہ یہ جو ہے یہ حرف علت ہے نا، واو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو حرف صحیح ہے تا کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں، یہ واو جو ہے تا میں بدل جائے گا. واو تا میں بدل جائے گا. تو اس کی شکل کیسے ہو جائے گی؟ اتقا. اب یہاں پہ اتقا، اتقا، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 2 تا آ گئی، کیونکہ ایک تا جو ہے وہ واو سے بدلی ہے. اتقا. ٹھیک ہے، اتقا. اور اس کا جو اسم الفاعل ہے
وہ کیا ہوگا؟ متقی. اور پھر جو اس کی جمع ہے وہ بن جائے گی متقین. متقین، متقون، متقین. ٹھیک ہے. دو آپ کو بتایا تھا کہ جو جمع مذکر سالم ہے تو اس کے دو وزن ہوتے ہیں. جیسے ہے نا مسلم، تو جمع کیا ہوگی؟ مسلمون، مسلمین. وہ اس کی جو حالت اعرابی ہے اس کے مطابق مسلمون، مسلمین. تو اسی طرح متقی کی جمع کیا ہوگی؟ متقون، متقین. تو اب اس کے اوپر آپ غور کیجیے، کیا ہے؟ للمتقین. تو اس کے پیچھے للمتقین میں ایک لام ہے، یہ لام ہے حرف جر. ٹھیک ہے. اور اگلا لفظ کیا ہے؟ المتقین. تو یہ دونوں جب لام ان کے ساتھ لگے گا تو وہ حمزہ جو ہے گر جائے گی. ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ للمتقین. تو متقین آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ حرف جر کے بعد مجرور ہوتا ہے نا، تو اس کی جری حالت جو ہے جمع مذکر سالم کی یا کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی جو رفعی حالت ہے واو کے ساتھ ہوتی ہے. تو للمتقین میں یہ جو یا ہے، متقین کی جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کی جری حالت کو ظاہر کر رہی ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ المتقین کیا ہے؟ مجرور ہے، مجرور بالیا. آگے چلتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. اب اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. الذین، یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے، یعنی مبنی علی الفتحہ. اسم موصول مبنی علی الفتحہ، زبر کے اوپر یہ مبنی ہے. اور اعراب اس کے کیا ہوں گے کہ یہ جو متقین ہے، پیچھے ہے نا للمتقین، تو متقین موصوف ہے اور یہ اس کی صفت بن رہی ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ متقین جو ہے وہ مجرور ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اسم موصول مبنی علی الفتح محلاً مجرور. محلاً مجرور لأنہ صفہ للمتقین، چونکہ وہ متقین کی صفت واقع ہو رہا ہے، اس لیے یہ محلاً مجرور ہے. یؤمنون یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فعل مضارع جو ہے اس کے آخر میں آپ یہ جو نون دیکھ رہے ہیں نا، اس نون کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، یعنی یہاں پہ رفع کی جو نشانی ہے وہ نون ہے. تو ہم جب اس کے اعراب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، علامت رفعہ ثبوت النون. اس کی جو رفع ہونے کی علامت ہے کیونکہ فعل مضارع مرفوع ہے نا. اچھا، اس کے بعد ہے یؤمنون بالغیب. تو یہ جو با ہے یہ حرف جر ہے، اور الغیب اس کے نیچے زیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الغیب مجرور ہے. ٹھیک ہے. مجرور کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ کے ساتھ. مجرور کیوں ہے؟ کہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. تو یؤمنون بالغیب یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے. یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. لیکن اس کو ہم کہیں گے یہ جملہ فعلیہ لا محل لہا من الاعراب. اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صلہ ہے اس میں موصول کا. تو پھر کیا ترجمہ ہوا کہ یہ متقین لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے. ٹھیک ہے. غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے، بس اللہ نے جو کچھ کہا جنت ہے دوزخ ہے وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جی ملاحظہ کیجئے، یقیمون، یقیمون. تو اس کا جو ماضی ہے وہ ہے اقامہ. ٹھیک ہے. یہ اس کا ماضی ہے اقامہ، اور اس کا مضارع کیا ہے؟ یقیمو. یقیمو، اقامہ یقیمو. اور اس کا اسم الفاعل کیا ہوگا؟ مقیم. تو جمع کیا ہو جائے گا؟ یقیمون. اگر یہاں پہ جمع آپ کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ اقامو. ٹھیک ہے. یقیمون. تو اس کے جو اعراب ہیں وہ اسی طرح جس طرح یؤمنون کے تھے، کہ ہم کہیں گے یقیمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، یعنی یہ جو نون ہے یہ علامت ہے اس کے رفع کے ہونے کی، اور واو جو ہے یہ فاعل کے لیے، ضمیر ہے فاعل کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگ یقیمون. ویقیمون الصلاۃ. تو اس میں الصلاۃ جو ہے الصلاۃ یہ مفعول بہ ہے. ٹھیک ہے. مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ. اس کے اوپر یہ جو زبر آئی ہے یہ نشانی اس کی کیا ہے کہ یہ مفعول بہ ہے، کیونکہ اس کی تین صورتیں بن سکتی ہیں نا، الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاتی. تو یہاں پہ الصلاۃ ہم نے کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ یہ مفعول بہ بنا ہے. ٹھیک ہے. مفعول بہ. یقیمون الصلاۃ، واو جو ہے یہ عطف کی ہے. یہ مما جو ہے یہ اصل میں من ہے اور ما ہے. من اور ما، من اور ما. تو اس کو ملا کے کیا ہوا؟ مما. تو من جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف جر. اور ما جو ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پہ اس میں موصول ہے. رزقناہم. رزقنا یہ کیا چیز ہے؟ رزقہ، یعنی اس نے رزق دیا. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو جب ہم کہتے ہیں ہم نے رزق دیا، ہم نے عطا کیا، تو پھر اس کو ہم بولتے ہیں رزقنا.
تو آپ نے دیکھا کاف کے اوپر جو ہے ساکن ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رزقنا فعل ماض، یعنی یہ فعل ماضی ہے مبنی علی السکون، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعل ماض مبنی علی السکون، اور یہ جو نا آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ نا ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، یہ ضمیر متصل ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم، یعنی نحن کے معنوں میں آتی ہے. تو ومما رزقنا، تو آپ یہ کہیں گے نا کیا ہے؟ یہ فائل کی نا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے، اس لیے کہ فائل جو ہے وہ رفع حالت میں ہوتا ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے. ہم یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ضمیر متصل ہے، اور یہ محلن منصوب ہے، اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی، یعنی اس فعل کا جو اثر ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے، ہم کے اوپر، یعنی ہم نے ان کو رزق دیا. ومما رزقناہم، ومما رزقناہم، یعنی جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ينفقون، ينفقون یہ بھی فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ بثبوت النون ہے، کیونکہ یہ الافعال الخمسہ میں سے جو 5 فعل ہے نا، افعال ہیں، 5 افعال ہیں فعل مضارع میں، ان میں سے ہے نا. تو ينفقون، یہ واو جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ فاعل کی ہے. تو اب ينفقون کا جو ماضی ہے وہ ہے انفقہ، انفقہ اس نے خرچ کیا، اور اس کا مضارع کیا ہے؟ ينفقو. انفقہ ينفقو، یعنی انفقہ اس نے خرچ کیا، ينفقو وہ خرچ کرتا ہے یا وہ خرچ کرے گا، یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا جو اسم الفاعل ہے وہ کیا ہے؟ منفق، خرچ کرنے والا، منفق، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مصدر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ انفاق، مصدر کیا ہوگا؟ انفاق. تو یہ جمع میں ہے ينفقون، ٹھیک ہے، اگر اس کی جمع کریں گے تو یہ ہو جائے گی انفقو. تو ابھی آپ نے دیکھا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ نماز کو قائم کرتے اور جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. تو ایک تو غور طلب بات یہاں پہ اقامت الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہوگا کہ نماز پڑھنا ایک الگ بات ہوتی ہے اور نماز کو قائم کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آیا کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. مطلب کیا ہوا کہ گھر کے اندر یا مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر لوٹ کر جب معاشرے کی طرف جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، آپ کی جو ہے معاملات ہوتے ہیں زندگی کے، تو اس میں اس نماز کا جو اثر ہے وہ نظر آنا چاہیے، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ نے کیا حکم دیا ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں اللہ نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے اقامت صلاۃ. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ جو والذین ہے واو کون سی ہے؟ عاطفہ، واو العاطفہ، یعنی واو عطف کی ہے، اور الذین پھر وہ اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مبنی ہوتا ہے اور مبنی علی الفتح ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پچھلے جملے کے اوپر معطوف ہے، اور پچھلا جو جملہ ہے وہ ہے معطوف علیہ. اچھا پھر آگے پڑھیں والذین یؤمنون. تو یؤمنون کے اعراب اسی طرح جو پہلے ہم نے کیے تھے کہ یؤمنون فعل مضارع ہے مرفوع بثبوت النون، اور واو جو ہے یہ فاعل کی ہے. بما انزل الیک، تو بما کے اندر یہ جو با ہے یہ حرف جر ہے، اور ما کیا ہے؟ یہ بھی اس میں موصول ہے، اس میں موصول ہے. انزلہ، اس کے اوپر آپ غور کریں، جی دیکھیں انزلہ ینزلو، انزلہ اس نے اتارا، ٹھیک ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا فعل مضارع ہے ینزلو، ینزلو، اور اس کا جو اسم الفاعل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ منزل، منزل، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مصدر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ انزال. تو ابھی انزلہ ینزلو، یہ اس کو جب آپ مجہول بناؤ گے نا، پیسو وائس بناؤ گے، یہ ایکٹیو وائس ہے انزلہ ینزلو، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو پیسو وائس بناؤ گے تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ انزلہ، اس کے اوپر پیش آئے گی، ٹھیک ہے جی، ان اس کے نیچے زیر آ جائے گی، انزلہ، انزلہ، انزلہ سے انزلہ، اس کو اتارا گیا، یعنی یہ پیسو وائس بن جائے گا. اس کا مطلب ہے اس نے اتارا، اس میں فاعل ہے، اور انزلہ کے اندر اس کو اتارا گیا، ٹھیک ہے. ینزلو وہ اتارتا ہے، اور اس کو اتارا جاتا ہے، اس کا پیسو وائس کیا ہوگا؟ ینزلو، ینزلو. ینزلو، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی.
ٹھیک ہے جی. اب یہ جو انزلہ ہے یہ فعل ماضی ہے انزلہ, اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہوا. آپ جب اس کو آپ مجہول بناؤ گے پیسو وائز تو ہو جائے گا انزلہ. تو انزلہ کے اندر جو ہوا ہے اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس آیت کے اوپر غور کیجئے. ٹھیک ہے جی. والذین یؤمنون بما انزل, پھر وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی, فعل ماضی پیسو وائس, جو اتاری گئی الیک, الیکا, الا اور کا, آپ کی طرف, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے. ٹھیک ہے, الیک کا, آپ کی طرف جو چیز اتاری گئی, یعنی جو وحی ہے, قرآن ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے وحی کے ذریعے, اس کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, واو عطف ہے, وما انزل من قبلک, ما پھر اس میں موصول ہے, انزل اتارا گیا, من قبلک آپ سے پہلے, یعنی آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے, ان کے اوپر جو مصاحف, جو اللہ کی تعلیمات اتاری گئیں, وحی اتاری گئی, اس کی طرف یہ اشارہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر, اس شے پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور آپ سے پہلے اتاری گئی. ٹھیک ہے, وبالآخرۃ ہم یوقنون, وبالآخرۃ, تو ابھی آپ اس کے اوپر غور کریں. وبالآخرۃ, اس میں بالآخرہ میں جو با ہے وہ کیا ہے؟ حرف جر ہے, اور آخرہ کیا ہے؟ مجرور ہے. اس لیے اس کے جو گول تا ہے, تا المدورہ, اس کے نیچے آپ دیکھیں تو آپ کو کسرہ نظر آئے گا, زیر نظر آئے گی, وہ با کی وجہ سے, وبالآخرۃ. ٹھیک ہے, یہ دونوں کیا ہیں؟ وبالآخرۃ جار اور مجرور. ہم یوقنون, ہم جو ہے یہ ضمیر ہے, اب یہاں پہ منفصل ہے, ضمیر یہاں پہ ہے لیکن منفصل ہے اور مبنی علی السکون ہے. ٹھیک ہے, اور محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یوقنون کے اعراب بھی اسی طرح ہوگی جس طرح یؤمنون کے تھے. ٹھیک ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی جو اصل شکل ہے وہ ہے ایقنا, ایقنا یوقنو. تو چونکہ اس کے اوپر زبر تھی نا, فتح, تو اس کو ہم نے پڑھا ایقنا, تو فعل مضارع میں تو یا کے اوپر پیش آئے گی کیونکہ باب فعال ہے نا, تو یفعلو کے وزن پہ آتا ہے, تو واؤ سے جو مناسبت ہے وہ واؤ کی ہے, یا کی نہیں ہے, تو اس لیے اس حرف کو ہم نے واؤ میں چینج کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ حرف علت یا جو ہے یہ واؤ میں بدلے گا, تو کیا ہوگا؟ یوقنو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور یوقنون اس کی جمع ہو جائے گی, تو پھر ہم کہیں گے یوقنون کیا ہے؟ یوقنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. ٹھیک ہے, اور واؤ کس کے لیے ہے؟ فاعل کے لیے. تو اب وبالآخرۃ ہم یوقنون, اب یہ یوقنون جو ہے یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے نا, اس کے اندر فاعل بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ پورے کا پورا جملہ یوقنون یہ محلاً مرفوع ہے. ٹھیک ہے, مرفوع اس لیے ہے کہ یہ خبر ہے ہم کی. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ ساری کی ساری شروع سے لے کے اب یہاں پہ آپ غور کریں الف لام میم سے, تو یہ ساری کی ساری جو صفات کس کی بیان ہو رہی ہیں؟ متقی لوگوں کی بیان ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا کہا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون, تو یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں. یوقنون یقین سے ہے, یعنی آخرت کے اوپر ان کا مکمل ایمان ہے. آگے چلیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. تو ابھی اس کے اوپر آپ دیکھیں, یہ جو اولئک آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اصل میں یہ اولائی اور پھر ہے کا جو ہے وہ خطاب کے لیے. تو یہ جو اولائی ہے اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں, تو اس میں جو اولائی یہ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مبنی ہے کس کے اوپر؟ کسرہ کے اوپر, کیونکہ آخر میں یہ جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے, اور کا کس کے لیے؟ خطاب کے لیے. تو یہ پورے کا پورا جو اس میں اشارہ ہے یہ محلاً مرفوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے, مبتدا مرفوع ہوتی ہے. تو دیکھیں اعلیٰ ہدن, اعلیٰ جو ہے وہ حرف جر ہے, اور ہدن جو ہے یہ مجرور ہے, مجرور, اور اس کے اندر آپ کو زیر آخری حرف پہ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ہدن جو ہے مجرور بالکسرہ المقدرہ علی آخر, اس کے آخر میں ایک چھپا ہوا کسرہ ہے, یہ اس کے اعراب ہوں گے. اولئک علی ھدی من ربہم, من کیا ہے؟ حرف جر ہے, رب جو ہے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے, اس لیے رب با کے نیچے زیر ہے, اور مجرور کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ کے ساتھ ہے, اور ساتھ وہ مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے نا, مضاف ہے, اور ہم کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے, اور محلاً کیا ہوگی؟ مجرور, کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, من ربہم. تو آپ نے پڑھا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, اس لیے فرمایا من ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اولئک علی ھدی من ربہم, اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے,
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور واو کیا ہے؟ واو عطف ہے، اور اولئک اس کے اوپر معطوف ہے، پچھلے جملے کے اوپر معطوف ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو اس میں واو جو ہے وہ عطف کی ہے، اور اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، اور محلن کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، چونکہ یہ مبتدا ہے اور معطوف ہے اپنے پچھلے جملے پہ۔ اب یہ جو ہم ہے نا، اس کو دو طریقے سے آپ اس کے اعراب کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم جو ہے یہ مبتدا ثانی ہے، ٹھیک ہے، اور محلن مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور المفلحون اس کی خبر ہے، تو ہم المفلحون یہ دونوں مبتدا اور خبر مل کر یہ ایک پورا جملہ بنتے ہیں، اور یہ محلن مرفوع ہوتے ہیں کیونکہ یہ اولئک کی خبر بنتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور دوسرا آپ اس کا اعراب کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کیا ہے؟ یہ ضمیر فصل ہے، لا محل لها من الاعراب، تو اس صورت میں المفلحون یہ خبر ہوگی اولئک کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ویسے تو ہم ہوتا ہے نا، لیکن اس کے اوپر ایک پیش لگی ہوئی ہے، ہم المفلحون، یہ کیوں لگائی ہے؟ لالتقاء الساکنین، کیونکہ وہ بھی ساکن ہے، اس کے بعد آگے جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور اللام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی ساکن ہے، تو ان دونوں کو ملانے کے لیے آپ نے میم کے اوپر پیش لگا کے کہا ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پہ ہم آج کی اس نشست کو برخاست کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں ان کا تجزیہ ہم کل کریں گے۔